إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام و ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات، شدت کی گرمی میں انسان اپنے آپ کو اس تپش سے بچاتا ہے کہ کہیں گرمی میرے جسم پر اثر کر کے مجھے بیمار نہ کر دیں. تصور کیجئے یہ ہزاروں میل دور سورج کی گرمی ہے اور یہ آگ اس سے کہیں بڑھ کر تیز ہے. انسان اس کے پاس بھی نہیں جاتا، ایک منٹ کے لیے اس کے اوپر اپنی انگلی نہیں رکھتا، اس لیے کہ میرا جسم جل جائے گا، میں مر جاؤں گا. ذرا تصور کیجئے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی گرمی جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 درجے تیز ہے. یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا ایک حصہ 70واں حصہ ہے. اس کی تپش اور اس کی گرمی کا اندازہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ذرا تصور کیجیے کہ وہ جہنم کی آگ کتنی تیز ہے. جو انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا وہ اس کو کیسے برداشت کرے گا. لیکن کہنے والا سننے والے کتنے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، فکر ہی نہیں
کہ ہم نے اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ دن رات ہمارے لیل و نہار، شب و روز، صبح سے لے کر شام تک بس ایک ہی دن ہے دنیا کے پیچھے۔ اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم وہ اعمال کریں، ان اسباب کو تلاش کریں کہ جن کے ذریعے ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں 7 اسباب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو بہت ہیں لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر پہلا سبب جس سے انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے وہ توحید ہے۔ لوگوں، دنیا کے سارے اسباب ایک طرف، عقیدہ توحید ایک طرف۔ یاد رکھنا، تم کائنات کے سب سے نیک انسان بن جاؤ، اگر تمہارے عقیدے کے اندر عقیدہ توحید نہیں ہے، شرک ہے، تو تم جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ عقیدہ ٹھیک کرنا ہوگا، توحید اپنے انگ انگ میں رچانی اور بسانی ہوگی، شرک کو اپنے آپ سے دور کرنا ہوگا، ورنہ اگر کوئی انسان شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو رب العالمین کا یہ برملا اعلان ہے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو انسان مشرک ہو کر مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو انسان موحد بن جاتا ہے، توحید والا ہو جاتا ہے، شرک نہیں کرتا، چاہے دنیا کی کتنی بھی مصیبتیں اس پہ ٹوٹ پڑے، وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، حاجت روا، مشکل کشا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، بیماری سے دور کرنے والا، ہر قسم کی بگڑی تگڑی بنانے والا، دنیا اور آسمان کا نظام چلانے والا صرف اور صرف ہے تو وہ ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ جب انسان کا یہ عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد؟ بھائی جانتے ہو اللہ کے بندوں پر حق کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اس کو معبود برحق مانے، الہ صرف وہ ہے، کوئی اور الہ نہیں، دعائیں سننے والا صرف وہ ہے، کوئی اور نہیں، یہ باغات اگانے والا وہ ہے، کوئی اور نہیں، اولاد دینے والا صرف وہ ہے، کوئی اور نہیں۔ کس کس عمل کو ذکر کیا جائے؟ سورہ نمل پڑھ کے دیکھیے، سورہ مومنون پڑھ کے دیکھیے، سورہ انعام پڑھ کے دیکھیے، رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا ہے، میں ہوں جس نے یہ سارے کام کیے۔ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اور پھر اب میں جانتے ہو معاذ، وما حق العباد علیہ، بندوں کا اپنے رب پر کیا حق ہے؟ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ ہی جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ یعذبہم، پھر اللہ پر بندوں کا یہ حق ہو جاتا ہے، اللہ پھر ان کو عذاب نہیں دیتا۔ توحید سب سے پہلے۔ دوسرا سبب مقام صحابیت پر پہنچنا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک انسان حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی او رآ من رآنی حرم اللہ علیہ النار، اور جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھ لیا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، کسی صحابی کو دیکھ لیا، تابعی، اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آج بکواس کرتے ہیں لوگ، صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، بعد کا ایمان اور بعد کے ایمان کا انکار کرنے والے خود
ایمان سے نکل چکے ہوتے ہیں، ان کو فکر کرنی چاہیے۔ مقام صحابیت انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا انشاءاللہ۔ تیسرا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، انسان اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، کبھی جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت نہ کرے، کبھی جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ یہ دونوں کی اطاعت لازم و ملزوم ہے۔ ایک کی اطاعت ہے تو دوسرے کی ہونی ہے، وہ دوسرے کی ہونی ہے تو پہلے کی ہونی ہے، دونوں کی ایک ساتھ ہوگی تو کامیابی ہے۔ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو بچ گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کیا ہے؟ کامیاب۔ فقد فاز لفظ پہ غور کرنا۔ اب دوسری آیت، یہ فاز جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل ہو گیا، فاز کامیاب ہو گیا، فوز اس کا مقدر ہے۔ اب یہ ملے گا کیسے؟ جہنم سے بچے گا کیسے؟ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد فاز، وہ ہے کامیاب ہوا، فاز اس کا مقدر۔ چوتھا سبب، کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ انسان ظہر کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں اور ظہر کی نماز کے بعد 4 سنتیں، ان پر ہمیشگی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، جس آدمی نے ظہر سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کی بعد والی 4 سنتوں پر ہمیشگی کی، حفاظت کی، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ نہیں جلدی کس بات کی ہوتی ہے، ہم تو ادھر سلام پھیرا، ادھر چھلانگ لگائی اور باہر۔ یا تھوڑی دیر بیٹھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، سنتیں ادا کیا کرو۔ آپ کو پتا ہے آپ نے نماز جو 4 فرض پڑھے بالکل صحیح پڑھے، آپ نے جو 2 پڑھنے ہیں وہ صحیح پڑھنے۔ ہزاروں خیالات آپ کے دماغ میں آتے، جو نماز کی روح ہے، جو اصل ہے، وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ نہ کوشش کریں ان سنتوں کی حفاظت کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن جب نماز کا حساب ہوگا نا، فرائض میں جو کمی ہوگی وہ یہ سنتیں ادا کریں، پوری کریں۔ اس لیے چوتھا سبب کہ انسان ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد کی 4 سنتوں پر ہمیشگی اور حفاظت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ 5واں سبب، بیٹیوں کی پرورش کرنا۔ اللہ اکبر، آج بیٹیوں کی پیدائش پہ رونے والے یہ وہی لوگ ہیں جو ابو جہل کے قبیلے کے ہیں، زمانہ جاہلیت کے۔ مسلمانوں، تم اور بیٹی کی پیدائش پر رو، تم مسلمان کیسے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین، ایک بات میں، من عال 3 بنات، جس انسان نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، پھر ان کو فأدبہن وأحسن الیہن، ان کی اچھی تربیت کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، پھر جب وہ جوان ہوتی ہیں تو ان کا نکاح ایک اچھے دیندار، نمازی، پرہیزگار انسان کے ساتھ کیا، کن لہ سترا من النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 بیٹیں انسان کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جاتی ہیں، اس کو جہنم میں نہیں جانے دیتی۔
ایک نے پوچھا کہ رسول اللہ 2؟ اب میں 2. ایک نے پوچھا 1؟ اگر 1 کی اب میں 1 کی بھی جس نے پرورش کی اللہ اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے گا. اور وہ لوگ جاہلیت والے کیا تھے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. وہ لوگ تھے جن کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو چہرے سیاہ ہو جاتے. ہاں بیٹی پیدا ہوگی اب میں بیٹی کا باپ کہلاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. آپ خوش ہوتے تھے. بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے. فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی، آپ استقبال کیا کرتے تھے، بیٹی کی عزت کیا کرتے تھے. اور ہم ہیں آج کے رسول کہلانے والے، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہونے والے، اور حالت یہ ہے بیٹی پیدا ہو جائے رونا شروع کر دیتے. ماں ہی نہیں برداشت کرتی، لے اس کو بیاہ کر اس لیے لائے تھے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو. بھائی تو بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تبھی تو اس گھر میں آئی تھی اور اس بیٹے کی ماں بنی تھی. سوچ نہیں ہوتی، بس جو آیا منہ میں بول دیا. جہنم کی آگ سے بچاؤ سبب بیٹی کی پرورش. کتنے ہو گئے؟ کتنے سبب ہو گئے؟ کوئی یاد نہیں. اور 5 ہو گئے. 5 چھٹا اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عینان لا تمسہم النار. 2 آنکھیں ایسی ہیں جن پر جہنم نہیں اثر کرے گی، جہنم نہیں ان کو چھوئے گی. انہیں ایک عین بکت من خشیت اللہ، جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو جاری ہو جائیں اس آنکھ پر بھی اللہ کی جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی. رویا کرو. اور دنیا کے لیے روتے ہو، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے اس پہ روتے ہو، اللہ کے ڈر سے رویا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بدا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع. وہ آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتا ہے. اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک پستان سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ پستان میں نہیں چلا جاتا. نہ دودھ پستان میں جائے نہ یہ آدمی جہنم میں جائے. اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈر کر رونے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ جب کل قیامت کے دن یہ تپش ہوگی نا اس سورج کی، یہ 1 میل کی مسافت پر ہوگا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس میں ایک رجل ورجل بکا من خشیت ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. ایک آدمی جو اکیلا بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اللہ تعالی ہمیں ان اسباب کو اپنا کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات، جہنم کی آگ سے بچنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے. زبان کی حفاظت یہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، جنت کا داخلہ نصیب کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے اللہ کی عبادت، نماز، روزہ اور دیگر بعض اعمال بتائے. چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے یہ جتنے اعمال تجھے بتائے ہیں بملاک کل،
ان سب کے اوپر جو کنٹرول کرنے والی چیز ہے وہ نہ بتاؤ؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں؟ یعنی یہ ساری عبادت کرنے کے بعد بھی جنت بھی ہو سکتا ہے داخلہ نہ نصیب ہوئے، کون سی وہ چیز ہے جس کو کنٹرول کروں، جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والی ہے، صحیح رکھنے والی ہے، وہ کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کف علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر۔ صحابی معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُوَاخَذُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، کیا ہمیں اپنی زبانوں کی وجہ سے پکڑا جائے گا، ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا معاذ ثقلتک امک یا معاذ، تجھے تیری ماں گم پائے، وَهَلْ يَبُتُّ النَّاسُ عَلَى النَّارِ، لوگ جو ہیں وہ جہنم کے اندر اونتے منہ گریں گے، علی حصائد السنتہم، اپنی زبانوں کی کٹائی کی وجہ سے، یعنی جو منہ سے بولتے ہیں اس کی وجہ سے جہنم میں گریں گے۔ اور جب ایک انسان ایک کلمہ بولتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ میں یہ کیا منہ سے بول رہا ہوں، یہوی بہا فی نار جہنم، اللہ رب العالمین اس ایک کلمے کی وجہ سے ناراض ہو کر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ آپ نے فرمایا جو انسان صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ دعا پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالت النار، آگ کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ جو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، جہنم کی آگ خود اللہ رب العالمین کو کہتی ہے یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو اس سے میری پناہ میں آتا ہے، مجھ سے تیری پناہ میں آ رہا ہے، پناہ مانگ رہا ہے کہ اللہ جہنم سے بچا لے، اس کو بچا لے۔ اللہم اجرنی من النار، یہ دعا انسان کو صبح بھی 3 بار پڑھنی چاہیے، شام کو بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت ہی قابل قدر ولی اللہ بزرگ عالم دین شیخ الحدیث مولانا عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ فوت میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، دعا کیجیے۔ اسی طرح ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ عثمان صاحب ان کے دل کا آپریشن ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة